آج کا واقعہ تو میں نے پہلے بھی دوستوں کا مطالبہ تھا، خواہش تھی کہ آج کا بیتی کا واقعہ بیان کروں۔ جی تو سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو واقعات میں بیان کرتا ہوں اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں جس سے کوئی سبق نکلتا ہے، کوئی سبق ملتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خود درست کریں۔ تو جس واقعات بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں آج، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ سبحان تو ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا ایک شرف کی بات ہے، تو اس لیے اس واقعے کو آپ حضرات سے شیئر کرنا، اور جیسے خاص مریدین کو میں رمضان کے ہی لمحات میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں، تو اس لیے رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں۔ اور پھر یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بن چکی ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو۔ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت حیات اور وفات کے حوالے سے کنٹروورشل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، جیسے کہ حدیث بتاتی ہیں، لیکن محققین علماء کا مذہب یہ ہے، اور خاص طور سے صوفیہ اکرام کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور باقاعدہ بہت سے اولیاء کاملین کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، اور وہ تاریخی حیثیت سے واقعات جو ہے وہ اتھینٹک موجود ہیں کہ ان کی عام طور پہ ملاقاتیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ کنٹروورسی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر اعتراض ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو نام ماننے کا حق ہے، ہم کو زبردستی نہیں، ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے۔ اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ تو یہ تو ہوا یہ کہ یہ غالباً سن 1995 کا واقعہ، 95 کا واقعہ غالباً۔ تو میں جو ہے ہر سال میرا انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا، تو ایک تو اگست میں جاتے تھے ہم، خود ہمارے پیر و مرشد ہمارے نسبتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لیے، برمنگم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی، اس کے لیے جاتے تھے، اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا، اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا۔ تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا، تو ترتیب بھی ہوتی تھی ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی جب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے۔ اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یا رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ۔ اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا، تو وہاں پھر احباب مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے، تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا، جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا۔ اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا سٹے ہوتا تھا تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب بھی انتظار کرتے تھے۔ اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کوئی مختلف ہونے والا ہے۔ ہاں، تو مدینے والے کی برکتیں ساری، ہاں اصل تو وہی ہے۔ تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ والسلام کے لیے پیش ہوتے تھے، اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روزہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا، میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے، اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے۔ اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا، اقدام عالیہ میں۔ اب وہ آپ کو پتا ہے دسترخوان بچھ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچھ گئے، اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں، تو اب سامنے وہ روزہ اقدس کی وہ ہے، یہ ترتیب ہے کہ قدم مبارک ہماری طرف ہے، تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے،
تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی مراقبے میں ایسے چلا گیا. اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. روزہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے. اللہ. سبز رنگ کا تخت ہے, انتہائی حسین و جمیل, سبحان اللہ. اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا, اور گو تکیے پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھتے. اللہ. مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت. وہ یوں بیٹھے اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا جیسے کیا شاہی تاج ہوں گے, اور حسن و جمال کا کیا عالم اور روب و دبدبہ, کیا آپ کی نور ہی پھوٹ رہا ہے, اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں, اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسجد نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں. اشارہ کرتے ہیں انگلی سے, اس کو دے دو کھانا, اس کے آگے روٹی رکھو, اس کے آگے یہ چیز رکھو, یہ کر رہے ہیں. یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کو شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اب میں بھی بیٹھا ہوں مراقبے میں, تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے, اور وہ پاکستانی آدمی ہے, مجھے آج تک یاد ہے پاکستانی آدمی ہے, چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ہری ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول. تو وہ چلا آ رہا ہے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں, میرے لیے اشارہ کرتے ہیں, ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو. وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا, بالکل وہ بند آپ اشارہ کرتے ہیں میری, ان کے آگے یہ رکھو. اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے, وہ زاتر تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو, اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے. اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے, اس کے آگے یہ رکھ دو, اس کو یہ دے دو, اس کو کھجورے دے دو. تو میرے لیے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ, جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی. یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا. اچھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ تو کمال ہے, یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا, وہ زاتر رکھ رہا تھا, اور وہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھ رہا تھا. اور میں ایک دم وہ کیفیت ختم ہوئی انکشاف کی. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تو اس کے ساتھ وہی آدمی وہ چیز رکھ رہا. یہ کیفیت. اس کے بعد جو ہے مجھ پر خیر رزق طاری ہو گئی. افطار کا وقت قریب آیا, لوگ دعائیں کرنے لگے, تو میں اپنی خاص دعا پڑھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ بھی پڑھتا رہا, اور وہ افطاری سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بخیر ہم اپنے صلاۃ والسلام پڑھ کے اپنے چلے گئے مقام. اگلے دن میری واپسی تھی. اگلے دن میں نے پھر آ کے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں سلام کر کے میں نے جانا ہے. تو اب میں جب آیا تو رش پورا پیچھے سے لائن لگی. آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پاسبل نہیں. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیونکہ ابا جی شہید جو ہے مولانا یوسف ریحانوی, وہ جس دن رخصتی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے تھے. سامنے سلام کیا, پیچھے مواجہ شریفہ کا صف اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے. اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یوں روتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا. یعنی جیسے آج جدائی کا دن ابھی رخصت ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک کر روتے تھے. ہم دیکھتے کہ ابا جی رو رہے تھے جیسے ابھی جدا ہوا ہے. محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں, اتنا رش ہے. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو میں وہ باب بقیع جو ہے اس طرف آ گیا. تو میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے دور سے سلام کر لیتے. تو وہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے, اور دور سے میں نے وہیں سے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے. تو یا رسول اللہ میں یہیں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں یہ دہرا رہا ہوں. اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقیع کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ایسے لگا کوئی ناگہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے. حالانکہ وہ راستہ نکلنے کا ہے, جانے کا نہیں ہے. تو میں چلتا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہوں, اور یہ پڑھتا جا رہا ہوں,
اور چلتا جاؤ، مجھ پر کیفیت ہے، رقت ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، میں بڑھ رہا ہوں، میرا مجمع میں ذکر دل میں میں نے سوچا کہ اب بالکل دروازے کے قریب آ گیا، میں کہ یہاں تو شرطے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے اور لوگ نکل بھی رہے ہیں، یہ شرطے تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، تو الٹا راستہ ہے، اگر بندہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ لیکن ایک ناگہانی چیز اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، آپ کی توجہ نظر کرم مجھے کھینچ رہی تھی، ایک ہاتھ بڑھتا تب ہے، میں چلا جا میں رہا، دو ہاتھ یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو اگر وہ گیا۔ میری طرف اب چل کر یقین آتا کریں ہے لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے یہ ہیں، حدیث ہے امام جیسے میں قریب پہنچا ہوں ایک پولیس والا ادھر دیکھنے لگ گیا، دوسرا ادھر دیکھنے لگ گیا، یہ ہے، باقی اس کے علاوہ یہ تو عجیب نظارہ، پھر ادھر دیکھنے لگے اور میں اندر انٹر ہوا، اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے، قدسی میں یہ بندہ حق الٹا تعالی اندر شانوں جا میں رہا ہے اور ذکر میرے اللہ رستہ کرنے بنتا جا والوں رہا کے ہے، لیے 8 انعام چلتا چلتا میں بالکل مہاجر شریفہ کے سامنے بیان ہوا۔ نمبر 1، بندہ وہ مومن تو کے عجیب گمان وقت کے مطابق کیفیت، اللہ اب میں تعالیٰ سامنے کھڑا اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے اور اس سے گناہگاروں مجرموں کی بندے طرح کے یوں سر گمان ڈال کی لی اور قدر میں نے و رونا قیمت بتلائی گئی ہے، رو رہا ایسی کیفیت ہو گئی در کہ پردہ نیک گمان کی تلقین بھی کر دی گئی، اور ایسے لگے بندہ کہ جیسا رسول گمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں رکھتا ہے دیکھ رہے ہیں نگاہ ویسے ہی بڑھ کے، اللہ تبارک اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ پاؤں، یوں لگ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بارے سر نہیں اور اٹھ گویا کہ در پردہ نیک اور میرا ایک مزاج تھا، میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میری نگاہ نہیں اٹھتی، میں والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی، ادب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا، اب وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے نگاہ اٹھاؤں، میں رو رہا ہوں، ذاکر کو یہی دل میں سوچو اللہ کہ سبحانہ اے اللہ وتعالی کے رسول اپنی مجرم جلیل آج قدر آ گیا، مائیت اور اس رفاقت عطا مجرم کر کو دیتا ہے، اللہ کے ہاں معاف کروانا ذکر آپ کا کرنے والوں کو اپنی مائیت مجھے عطا معاف کرتا کروا ہے۔ دیں، میں یہ کہ میں دل اس میں بندے باتیں کے کرتا ساتھ جو میرا ذکر ابھی کرتا کرتا ہے رہا، اس میں کے کے بعد ساتھ آپ کو ہوتا جب ہوں، دعا کرنی تو ہوتی اللہ ہے کی میت تو وہ نصیب شرطیں ہوتی جو ہے وہ آپ کو رخ موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا بندہ کر لیں ذاکر کے منشا اور مرضی کے مطابق تو چپکے میں نے اس چپکے کے اس کو بعد دل میں منہ یاد کر کے ہاتھ کرتا اٹھا کے ہے، دعا شروع کی، گویا کہ بندہ دل میں اب جب یقین یاد کرے میں کرتا ہے دعا کر رہا اللہ ہوں تبارک تو و تعالیٰ دائیں بائیں اس کے لوگوں کو منشا پتہ کے نہیں کیا ان پر مطابق کیا اس کو تاریخ دل میں یاد سارے کرتا میرے ہے۔ دعا میں شریک ہو گئے، کیونکہ ذاکر کا منشا میں دل دعا میں یاد کروں کرنے ربنا کا ہوا، آتنا فی الدنیا اللہ حسنہ تبارک و تعالیٰ وفی الآخرۃ یہ دل میں حسنہ یاد رکھنا، وقنا عذاب اس النار، قدر یہ منشا اتنی آواز آتی آمین اللہم آمین، دل میں یاد کرتا ہے۔ اب میں اس دل سے میں بھی ذاکر سوچوں کی کہ اہمیت یار کا پتہ اتنی چلتا ہے۔ آوازیں، تو میں نے آنکھ کھولی اور اگر ذاکر عرب و عجم اجتماعی کالے مجلس میں گورے اللہ کا یوگنڈا ذکر کے کرتا ہے لمبے لمبے تو اللہ کالے اس کے منشا کے سارے نے مطابق مجھے گھیرا ہوا مجمع ہے میں اس بندے اور کو میری یاد دعا کے ساتھ آمین کر رہے ہیں، بندہ اگر مجمع میں یہ توجہات پڑھ رہی ہیں، اللہ آمین کر یاد کر رہا ہے، میں دعائیں میں مجھ پر اور کیفیت ہوگی، میں نے اور دعائیں شروع کر دی عربی کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بلکہ بعد انسانوں إذ سے هديتنا، زیادہ سب آمین دورانی اللہم مجلس آمین۔ میں اللہ اچھا اس بندہ اس دوران ذاکر میں کیا کرتا ہے۔ کیفیت ہو رہی ہے، کوئی بھی آتا ہے کہ دعا کے دعا میرا فرشتوں کے سر مجمع چوم میں لیتا اللہ ہے، تبارک و تعالیٰ کوئی میرا کندھا چوم لیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے، تو میں یوں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی یوگنڈا کا کالا 6 فٹ کا جناب وہ میرا سر چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے پیچھے سے چوم رہا ہے، پھر یہ اللہ کے نظارہ ہاں اس ذاکر کا یہ نظر مقام ہو رسول اللہ کی جاتا پڑی ہے سب کہ چوم اب رہے یہ ہیں، ذکر اور کے میں جب ذریعے دعائیں اپنے مانگ رہا ہوں اللہ میں کی پوری طرف دعا ایک جیسے بارش ختم کی بڑھتا ہے تو کئیوں نے تو مجھے اللہ اس گلے کو لگا ایک لیا، ہاتھ بڑھ کر محبت سے چومنے قرب لگے، اجلال عطا کر اچھا دیتا اس ہے۔ دوران میں شرطا گویا جو کہ ہے اللہ اس نے اس کے ٹچ سے بڑھنے مس کی نہیں جس کیا، قدر حالانکہ تھوڑی سی گیدرنگ ہو قدر جائے تو کرتا ہے، یلا یلا جب کرتے ایک باری بڑھتا تو تو لیکن اللہ میں ایک وہاں ہاتھ 5 اس 10 میں 15 منٹ دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ بندہ نہیں کہا، ذاکر یعنی جب ایک وہی بات جو ہاتھ پہلے دن بارش ظاہر ہوئی ہو تھی جائے کہ کنٹرول وہاں سے ہو باقاعدہ رہا اور متواتر اللہ کی وہ طرف چل میں نکلتا اس ہے کے بعد دعا کی تو اللہ تعالیٰ اب اس میں کی طرف اپنا دوڑ کر آب ایسا بقی قرب سے نکلا اجلال عطا کر اور پھر دیتا اپنے ہے مقام کہ اللہ اس کی آنکھ اب بن وہاں جاتا سے ہے پھر جو ہے جس سے وہ میری دیکھتا ہے، فلائٹ تھی اللہ اس کا ہاتھ بن انگلینڈ جاتا پہنچ ہے گیا، جس سے وہ انگلینڈ چلا پکڑتا گیا، ہے، انگلینڈ میں اللہ اس میں کا لیسٹر قدم بن پہنچا، جاتا ہے جس سے وہ لیسٹر چلتا پہنچا، ہے۔ لیسٹر میں وہاں ایک عالم ہے مولانا آدم، اللہ کے ہاں قدر و مولانا قیمت آدم ہے۔ صاحب ہیں اللہ وہاں تبارک و جامع تعالیٰ مسجد آنکھ لیسٹر، بن جاتی ہے۔ جو انگلینڈ کے لوگ جو سن رہے ہیں تو انگلینڈ کے گویا لوگ کہ اللہ لیسٹر کے اندر تبارک و جامع تعالیٰ مسجد نصرت جانتے ہیں اور تائید تو اس جامع قدر مسجد کے کے اس ساتھ وقت ہے۔ امام خطیب غالباً اب بھی گویا ہوں گے جس قدر تو ذاکر مولانا آدم، ذکر اللہ میں کثرت تو اور غالب زیادہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں، میں نے سنا تھا، یا ڈھابیل سے فارغ ہیں وہ، ڈھابیل میں جب بنوری پڑھاتے تھے اس وقت انہوں نے پڑھا، ان کے داماد مولانا فاروق، مولانا فاروق وہ بہت سی بکس وغیرہ کی سیلنگ کا کام بھی کرتے، عالم ہیں، وہ ان کے ساتھ ہماری ہیلو ہے دوستی تھی تو گویا کہ ہمارے میزبان، سری ذکر کو قبول میں لیسٹر پہنچا خود بھی اس تو خیر وہاں کا تذکرہ انہوں نے کہا جی آپ جو افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، تو مولانا آدم صاحب کے گھر بھی ہم نے افطاری کی، مولانا آدم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے کھانا وانا ویسا کھایا۔ جیسے اسے رب عزیز اگلے دن بھی میں لیسٹر میں تھا تو اگلے دن عصر کی نماز کا وقت تھا اور ساتھ خیال ہوا کہ عصر کی نماز جامع مسجد میں جہری کا مولانا آدم اجتماعی صاحب کے مجلس پیچھے میں ہونا بتلایا گیا،
کیونکہ مولانا ذکر آدم صاحب جہری بیان بھی اصل کی اور بات کیا مجمع کے کرتے اندر تھے، ذکر، اور وہاں پر اس جو کا بھی ثبوت بہت مل رہا ہے، مجمع اکٹھا کہ اس ہوتا کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہ اور میں ساتھ ہی وہاں ذکر جامع لسانی مسجد جہری لیسٹر کے اندر پہنچا ہوں۔ کا اجتماعی مجلس اب جیسے میں بنایا جامع مسجد ہے، لیسٹر کے اندر اس کا داخل فضل و ہوا قبول تو ایسا پوری کہ مسجد خود بھری رب ہوئی ہے، کریم لوگ فرماتے انتظار ہیں میں بیٹھے کہ ابھی نماز کہ کھڑی میں ہونے خود بھی اس بندہ صفوں ذاکر کا بندے سے ذکر بندہ لگا ہوا اجتماعی جیسے ایسی رمضان میں مجلس دنیا میں ہوتی کرتا ہوں تو جو اور سائڈ ملائکہ پہ کے تھوڑی سی دوران جگہ میں تھی، مجلس ہوتی وہ ہے۔ جگہ سے اس سائڈ پہ ایک اور جگہ تھی، مجلس و وہاں پہ مجمع بھی اس جانے نے کا ایک کہا، راستہ اس تھا۔ میں بلند میں آواز جیسے ہی سے اندر جہری گیا ہوں اس طرف تو ادھر سے ایک شخص مجمع کو یوں چلتا ہوا آ رہا لازم ہے، ہاں تیزی سے چلتا آ رہا ہوتا ہے، اس اور لیے اسے مجھے تاکہ یاد ہے سارے سفید جاری ذکر شلوار سفید کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے داڑھی جو ہے وہ یعنی وہ ہے کھچڑی داڑھی جس کو کہتے ہیں، نہ سفید ہے پوری نہ پوری کالی ہے، ذرا مکس ہے، اور اچھا قد ہے اور عجیب اچھا نورانی چہرہ ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے، تو میں جیسے ہی یہاں پہنچا ہوں آگے وہ آدمی میرے پاس ہے کہ السلام علیکم، مجھے سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے اور تمہارے جیب مالک میں کے ہاتھ ڈالا، نزدیک سب سے جیب میں زیادہ ہاتھ ڈال کے پاکیزہ مجھے ہے کہا کہ یہ رکھیں، اور تمہارے درجوں کو بہت میں نے زیادہ یوں بلند لیا کرنے والی ہے، تو وہ کیا اور تھے، وہ سونے سکے چاندی تھے کو انگلینڈ کے اللہ جو ہے کے نا راستے میں وہ خرچ کوئن دو کرنے سے سکے بھی زیادہ ڈالر کے بہتر جو ہوتے ہیں وہ سکے کی اور شکل میں جہاد میں تم یہ دشمنوں کو قتل یلو کرو کلر کے اور گولڈن وہ تمہیں قتل کریں، مجھے دیے، اس سے بھی بڑی یہ ہوئی ہے۔ رکھے، میں نے لیے، اور میں صحابہ کہ یہ کرام اپنے پاس رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض میں کیا خضر ہوں، کہ ضرور بتلائیں۔ نبی میں اکرم خضر صلی ہوں، اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد یہ آپ فرمایا، رکھیں، اللہ کا ذکر آپ کو ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اللہ یعنی اللہ بس یہ کا اپنے ذکر پاس ہے۔ رکھیں۔ ایک یہ بات جو یہ کہ کرو ایک گے اور تو بات اس کی کے اتنے وہ کبھی اونچے شیئر کروں مقامات گا، اور درجے تو میں کہ یہ رکھو انشاءاللہ آپ حوالہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، صحیح اور حدیث میں ہے خضر ہوں، یہ مسند احمد یہ کیا اور تو سنن میں ترمذی ان کے میں دیے ہوئے ابن تحفے کو ماجہ دیکھنے لگا اور کیا مسند دیا حاکم انہوں نے۔ اتنے میں ادھر دیکھا اس نا حدیث مبارکہ تو میں وہ رسول آدمی اکرم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا میں خاص اب اللہ مجھے کے سمجھ میں آیا، بعد میں 8 سوچا فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا نا حالانکہ وہ تمام اعمال وہ بغیر جن کے صفوں کو تقابل توڑے میں ہوئے آ نہیں سکتا، حضرت کیونکہ صلی لوگ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ وسلم نے اللہ کے مجھے اب خیال ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے آخیت یوں آتا گیا اور آرام عرفہ سے، قرار دیا ہے، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہو، معنی سیدھا میں، میرے تک پہنچ حالانکہ گیا، وہ بھی ذکر اللہ اور میں اسی داخل طرح ہے۔ سیدھا وہ بندوں کے اندر سارے چلا گیا، اعمال کوئی بھی بندہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ عمومی معنی میں اب داخل مجھے ہے، خیال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اب میں نے اللہ کا ذکر پیچھے آ جو ہے، گیا ادھر اس کو عرفہ اور تو مجھے عافیت ساتھ قرار کہا دیا۔ کیا ہوا سب لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جارن، کبھی انفرادن اور کبھی اجتماعاً مجالس خیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جو کیفیات تھی تو مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یار کوئی ڈیفرنٹ ہونے والا ہے، پتہ چلا وہاں تو حضرت خضر کی توجہ ہے، رسول اللہ کی برکت سے وہاں ان سے ملاقات یہ ذکر اور انہوں نے وہ چیز دے دی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میں واپس پاکستان آ گیا۔ اس سے ان پاکستان نادان آ لوگوں کے کے جس گھر میں ہم رہ رہے ہو گئی تھے اس گھر سے موو تمام کر کے اعمال وہ خیر کرائے کے کو گھر میں تھے، ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا، اپنا خرید لیا تھا، خاص اس گھر میں ذکر موو کی نفی کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ موونگ کی ہے نماز بھی اللہ اس کا ذکر موونگ میں وہ سکے گم ہو تلاوت گئے، بھی تو اللہ کا ذکر ہے، دو تین اور عمومی معنی قیمتی میں چیزیں سر گم ہو گئے، چیزوں کو سکے گم ہو شامل گئے۔ کر دیتے ہیں، اب اس سے کے انکار اندر نہیں ہے، مجھے بڑی لیکن بے اس چینی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ شعر بھی نہ وسلم جو ہے کہوں، یہ جب میں نے خاص واپس جب آ گیا تو میں نے ذکر ابا اور شہید خاص میرے پیر و اللہ کا مرشد ذکر جو مولانا محمد یوسف دیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ یا کو لا ساتھ الہ قصہ الا سنا، اللہ لا الہ الا اللہ ہو، میں کہا وہ بجی مراد یہ ہوا اور ہے، یا الا اللہ کی ضربے لگیں، یہ مراد ہے۔ بہت مسکرائے، اس سے ان فرمایا نادان کہ لوگوں تمہارے کی ساتھ کلام اللہ کی کی تردید رحمت ہو گئی جو بس تمام کوئی پرواہ اعمال نہیں، خیر کو تمہارے ساتھ اللہ کی کے رحمت، ذکر کو ذکر اللہ دو تین کہہ دفعہ کر یہ خاص اللہ کے ذکر کہ کی جی جزاک نفی اللہ کر دیتے ہیں بجی آپ ہی اور کی برکت مجالس ہے، ذکر آپ سے ہی کی دور رہتے ہیں۔ توجہات ہے، حق تعالی شاہ ماشاءاللہ سمجھ ماشاءاللہ و کی توفیق رحمت عطا فرمائے۔ یہ کہا اس کے بعد کیا جب گھر وہ میں 8 کیا تو فضائل سکے گم ہو گئے، مندرجہ ذیل ہے، نمبر اب بڑا ایک تمام اب نیک یہ اعمال ہم میں کسی سب کو سے زیادہ کہوں بھی نہ، نافع اندر ہی اور اندر خیر اس کو عمل خود اللہ کا ذکر ہے۔ ادھر کیا ہوا کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کچھ دن کے بعد رات کو خواب کی دیکھتا ہوں، نظر میں سب سے زیادہ خواب کیا پاک دیکھتا اور ہوں عمدہ اللہ کا ذکر کہ میرے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے اندر، میں ان کا بڑا فیورٹ شاگرد تھا، میرے بڑے بندہ فیورٹ ذاکر کے استاد درجات عالیہ کو مولانا بدیع الزمان اللہ صاحب کی نگاہ میں سب سے دوسرے زیادہ مولانا بلند حبیب کرنے اللہ والی اللہ کا مختار ذکر ہے۔ رحمۃ اللہ جو علیہ اللہ کا شہید، ذکر کرنے والا یہ ذاکر میرے ہے، بڑے فیورٹ اس کے استاد، میں بھی درجوں ان کو کا بڑا سب سے فیورٹ زیادہ جو شاگرد، بلند کرتی ہے یہ اللہ دونوں کی استاد اللہ کا ہیں، ذکر ہے۔ اور دارالعلوم کہ پرنگی بندہ ذاکر کے جو درجات محترم عالیہ عثمانی کو صاحب اللہ کی نگاہ میں دامت سب سے برکات زیادہ اللہ بلند علیہ کرنے والی چیز اور اللہ مفتی کا رفیع ذکر عثمانی ہے۔ صاحب
نمبر 4 تو یہ جن کا اللہ کی راہ اتارنا میں تو دارالعلوم قرنگی لٹانے سے بھی زیادہ دارالعلوم اعلیٰ قرنگی کا افضل جیسے اور اس کا نافع مہمان خانہ اللہ کا ہے ذکر ہے، یا یہ کہ حالانکہ جس جگہ پہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ٹیلی فون میں ایکسچینج اس کا قدر سسٹم اہمیت بنا ہوا ہے
وہ غالباً کور ہے۔ علم و فضل سے مخفی تو نہیں، وہاں مولانا مگر سبحان اللہ محمود کا صاحب، ذکر جس میں بظاہر کچھ جن کو پھر خرچ مولانا نہیں صاحبان ہوتا، محمود بعد میں وہ نام سب سے رکھا، عرفہ ہے۔ مولانا صاحبان محمود صاحب اللہ جب کے وہاں ہاں موجود چاندی ہیں، لٹانے سے بھی زیادہ نفع بخش اچھا مولانا صاحبان محمود صاحب اس اللہ کو کا غالباً حیات تھے کیونکہ ان کا انتقال جو 2004 میں ہوا، افضل عمل تو مولانا صاحبان محمود صاحب وہاں موجود ہے، اور سونے کے ذکر کے دارالعلوم بعد قرآن کے طلباء چاندی کے جو ذکر دور کی حدیث کے بظاہر کوئی وہ سارے ضرورت طلباء ان کے نہیں ساتھ ہیں۔ اچھا اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحبان محمود صاحب کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی، کسی حاسد نے کوئی ایسی شکایت ان کو ایسی کر دی تو ان کو دل میں ملال ہوا بتایا اللہ کی راہ میرے بارے میں، مفتی مجید کے بارے میں کہ یار یہ فلاں بات یوں ذکر ہے، ہے، یہ سونے ایسا کے ذکر کے مجھے بعد محسوس ہوا۔ تو چاندی میرے کے وہ دونوں تذکرہ استاد، یہ دونوں استاد دنیا سے جا چکے تھے غالباً اس مگر وقت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں استاد میرے جو ہے وہ مولانا صاحبان محمود صاحب سے وہاں دارالعلوم میں مل رہے ہیں، سونا بظاہر ملاقات کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بات کر جب رہے ہیں، ذکر اللہ زیادہ اور قیمتی وہ شے مولانا کے بدیع انفاق الزمان سے صاحب نے زیادہ پہلے اور اعلیٰ و مولانا خیر حبیب اللہ ہے۔ صاحب بات کر رہے ہیں۔ ادنا شے سے مولانا حبیب اللہ مختار غالباً اس وقت حیات تھے، طریقہ یعنی اولا مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب تو طریقہ اولا غالباً وفات پا چکے تھے۔ مولانا حبیب اللہ مختار جو ہے وہ بڑے ان کا انداز جس طرح کڑک انداز بولنے کا اس طرح بول رہے ہیں اور میری صفائی پیش کر رہے ہیں، کہا کہ یہ ہمارا ہونہار چاندی طالب لٹانے سے بھی افضل بہت ہی ڈیسنٹ ہے، بہت ہی حسن اخلاق اعلیٰ سے ہے جب یہ ذکر اور بہت افضل ہے، قابل عزیز چاندی ذات تو ادنا ہے، ہے، یوں کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ اور مولانا بدیع الزمان صاحب پاس کھڑے اس کا ہیں ذکر تو وہ کرنے خاموشی سے یوں تائید میں سر ہلا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یوں کر کے دراصل ہلا رہے ہیں، یہ شخص کی اور وہ آپ یہ ہی ہر تھے۔ شخص کی اپنی اور حیثیت مولانا کے مطابق سبحان ارشاد موسیٰ کو میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں، اچھا سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے، وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، اچھا حضرت، ورنہ یہ متوسط حیران ہو ادنا گیا۔ درجے کے لوگوں کے پاس یہ ساری عام باتیں طور کر پر رہے ہیں۔ چاندی اب اور اتنے چاندی میں ہی کے میں زیورات نے ہوتے ہیں۔ سوچا کہ بھئی اس کا مطلب ہے تو کہ ان کا مالدار دل کے حق میں صاف ہو سونا گیا، خرچ یہ کرنا معاملہ جو بڑا درست عمل ہے، یہ ہمیں غلط مالدار فہمی کے ہو حق میں سونا خرچ کرنا تو بڑا میں عمل ہے۔ ذرا ہمت لہذا کر کے آگے اس اعتبار سے ذکر آگے آ گیا، اللہ کی جیسے بتلا میری دی ان دونوں کہ اللہ استادوں نے کسی مجھے کو دیکھا، سونا مولانا خرچ بدیع کرنے الزمان سے صاحب بھی نے، حبیب اللہ صاحب نے، جب ایک تو وہ عام مسکرائے، متوسط آؤ شخص کے حق میں چاندی یوں بھی کر کے اشارہ اسی کیا قدر تو میں آگے قیمتی اور بڑھ کے مہنگی چیز ہے مولانا جس صاحبان قدر صاحب ایک کو مالدار کے حق مسافہ میں کیا اور ان کو سونا گلے لگے، قیمتی ہے۔ گلے لگ گیا۔ تو تو عام مولانا آدمی کے اعتبار سے صاحبان بھی موسیٰ ذکر فرمانے اللہ لگے کی فضیلت کہ ہاں بھائی بس ایک بات ہمیں ایسے دل میں آ گئی تھی، لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب نے تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا، آگاہ کر دیا ہے۔ اب الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ کہ دوبارہ سینے سے لگایا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا لو یہ تمہارا انعام مجھے دیا، تو میں نے ہاتھ میں تو وہی سکے پڑتا ہے تو میں دو جو ہاتھ خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی سکے تھے، اور اگر وہ میں نے لے لیا، چل کر آتا ہے جزاک اللہ جی حضرت، دوڑ کر میں نے اس کو جیب میں ڈال دیا، میں نے کہا یا اللہ یہ شکر ہے، حدیث دلی امام دل بخاری اور بخاری امام مسلم یار یہ سکے تو متفق مل گئے، یہ تو گم ہو گئے تھے۔ ذکر اب وہ جو طلباء تھے اس دور علاوہ حدیث یہ کے طلباء مجھے وہ ترمذی، مسافر کرنے ابن لگے، ماجہ، سب ملنے لگ سب نے گئے، ایک خوش کن ماحول بن گیا، شرح آنکھ کھل گئی۔ اس حدیث قدسی میں آنکھ کھل گئی تو حق میں تعالی نے شانوں صبح نے کو گھر میں ذکر شیر اللہ کرنے والوں کے لیے 8 انعام و اکرام بیان کیا، 8 انعام و اکرام یار بیان اس میں سکے نمبر مجھے ایک، ملے، بندہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و قدرت کو موڑ دیتے ہیں، اس کے اور بعد اس سے شام ہو بندے کے گمان رات ہو گئی، عشاء کے بعد کا وقت تھا، آپ جانتے کراچی میں بجلی چلی جاتی تھی، لوڈ شیڈنگ کا دور تھا، گمان کی تلقین لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی چلی گئی، بندہ جیسا ایک گمان تخت رکھتا تھا ہے لکڑی کا، اس تخت پہ میں لیٹا کرتا تھا، تو سین میں تخت بچھا ہوا تھا، تو میں سین میں تخت پہ لیٹا ہوا تھا، اور یہ بچے جو چھوٹے کھیل کود کر رہے تھے، اندھیرا ہوا ہوا تھا، اور وہ پنکھا ہاتھ کے پنکھا جھول رہے تھے، تو یہ ہم لیٹے ہیں، تو میں نے لنگی باندھی بھی ہے، بدن ننگا ہے، صرف لنگی باندھی بھی ہے، اور میں تخت پہ لیٹا ہوں، سامنے چارپائی پہ اہلیہ بیٹھی ہیں اور بچے ساتھ ہیں، کوئی بچے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اب اس طرح بیٹھا ہوں، اللہ لیٹا سبحانہ ہوں، وتعالی باتیں کر رہے ہیں، اپنی جلیل قدر ایک دم میری یہ جو ہے نا ذکر کرنے والوں کا بغل میں پسلی میں کوئی پتھر لگا، فرمایا کہ میں اس پتھر بندے کے لگا، ساتھ جو ایک دم ذکر پتھر لگا تو کرتا ہے، سائڈ پہ گرا، تو اس کے بعد اللہ کی میت یار یہ میں نے کہا یار یہ ایم کے لوڈے جو ہے نا یہ پتہ نہیں یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کیا پتھر پھینکتے رہتے ہیں یار، ابھی یہ کہہ ہی رہا ہوں تو دوسرا پھر ایک اور لگا، دل میں جب یاد کرتا ہے میں کہ یار یہ تو یار دیکھ تاک کر کے مار رہا پتھر بھائی، میں یہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور میں نے یوں اندھیرے میں ہاتھ مارا، میں نے کہا کیا ہے، تو دیکھا دوسرا دیکھا، تو میں نے کہا یار یہ تو سکے لگ رہے ہیں، تو لائٹ لگاؤ، لائٹیں لاؤ، لائٹیں لگاؤ، وہی سکے تھے، اس سے بھی ذاکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ سکے کہاں سے آئے،
رات مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھے دیے اور میری یہ پسری میں لگے ہیں اور سکے میرے ہاتھ مجمع میں اس بندے کو اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو بندہ تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالی نے جی معاملہ کیا. اللہ کر کے یاد کر رہا ہے. تو یہ سکے مجھے اس طرح واپس آ گئے اور نے دیا کہ پھر میں نے ان کو اچھی طرح سنبھال کر کے آج تک سنبھالے میں. اور رمضان میں آخری عشرے میں جو معتکفین آتے ہیں میں ان کا زیارت بھی کرایا کرتا ہوں تو وہ زیارت کرتے ہیں اور اس کو یہ نیک فعال لیتے ہیں اور اس کی برکت سے دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ سکے اس طریقے سے مجھے بات پہنچے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا سبحان محمود صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی رابطہ ہے, وہ ماشاءاللہ کسی مقام پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاکر کے نیات میں سے کسی مقام پر اللہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے. کہ کیسے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے سکے میرے گم ہوئے اور کیسے ان کے ذریعے سے مجھے پہنچے. اور یہ جو بات کہ وہ بزرگوں کو غلط فہمی ہوئی, اس سے ایک سبق آیا کہ دیکھو بھلے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر بزرگوں کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کوئی آ جائے تو برکات رک جاتی ہے. جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے دیکھو وہ سکے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تحفہ مجھے ملا ہوا تھا, لیکن مولانا صاحب صاحب کے دل میں کیا غلط فہمی آئی, ان کا دل وہ ہوا کہ یا ملال آیا تو وہ سکے میرے گم ہو گئے. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے, لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, یار چھوڑو یار ہمارے جیسے تو ہیں, میں تو حق پہ ہوں غلط کہہ رہے ہوں. نہیں, وہ حضرت عالم ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے, ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. جس قدر ذاکر ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, لہٰذا ان کا دل کبھی نہ دکھاؤ, کبھی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جس سے ملال آئے, کیونکہ ان کے بارے میں تو فرمایا اللہ بھی صبر نہیں کرتا اور قبولیت اللہ اپنے بارے میں صبر کر لیتا ہے, اپنے ولیوں کے بارے میں صبر نہیں کرتا. تبھی تو بخاری کی حدیث ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ. خود بھی اس بندہ ذاکر کا تذکرہ اپنے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ جسے میرے ساتھ عداوت رکھی اس کا میرا اعلان جنگ ہے, نہیں, جسے میرے ولی کے ساتھ. قلب و نفس میں اس سے یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے ناظرین کو بھی کہ اللہ والوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ, کیونکہ چھوٹی بات کرنا آپ پر ضروری تو نہیں ہے, کیونکہ چھوٹی بات کی وجہ سے آپ کی نجات تو نہیں ہونی, یا اللہ نے پوچھنا تو نہیں کہ تو نے فلاں بزرگ کے بارے میں چھوٹی بات کیوں نہیں کی. جہری اور یہ بلا وجہ ٹائم ویسٹ ہے, بلا وجہ اللہ کی آپ نے کریڈیبلٹی خراب کر ذکر کر دیا. اور اب وہ غلط فہمی کیا ہو گئی ان کے دل میں, یہ تو خواب بتا رہا ہے تو, لیکن مجھے یہ سبق آیا کہ اللہ والوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو جن کو قدرت آئے, انوارات صاحب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جب خوش ہو جاتے ہیں ان کے خوش ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ سکوں کا جو تحفہ تھا واپس. اور مجلس و مجمع اس لیے کہا تو یہ جو ہے یہ وہ سبق ہے, یہ وہ قصہ ہے, چونکہ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں سنا چکا تھا, ان کا شعر ہوا, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے تھینٹیسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہذا مجھے بیان کر دینا چاہیے. اور اس لیے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ذکر کریں, کیونکہ مدینے میں جو احوال لکھے ہیں وہیں پہ نظر کرم مل گئی ہے تو آگے اللہ نے راستہ. بہت دلچسپ, بہت ہی روح پرور, اور کیا کہیں اس میں کتنے کیسے بڑے اختتامیز واقعات بیچ میں آئے, اور آپ کا ہر حدیث نمبر 2 ماشاءاللہ بابرکت تھا. اور پھر مزے کی بات الحمدللہ حضور اکرم اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تک بھی ہمیں جو ہے ان بزرگوں کی تائید اور نصرت حاصل رہتی ہے. کیا میں تم کو ایسی چیز نہ حضرت بتاؤں, خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات تھی, ان کا وہ ایک کہنا تھا, لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ کتنے معاملات میں الحمدللہ ان کی میرے ساتھ نصرت تائید رہتی ہے, اور یہ رسول اللہ کی برکتیں ہیں, اور اللہ دین کا کام بھی لے رہے ہیں, اور ان کی تائید نصرت بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے لیے کام